اور جب آپ اس ملک کے ایک مایہ صحافی ہیں، جب آپ جوائن کر رہے تھے اس گروپ کو تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ بہت انویسٹیگیٹو سٹوریز کیا کرتے تھے کرپشن کے بارے میں، غضب کرپشن کی عجب کہانی. تو کیا آپ نے اس بارے میں کچھ انویسٹیگیشن کی ان کے بارے میں کہ ان پر یہ اس قسم کے الزامات ہیں، یا آپ بھی دھوکہ کھا گئے؟ دیکھیں، اس میں پہلی چیز تو جو نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے، ظاہر ہے کہ اس کا مین فوکس جو ہے وہ ایگزیکٹ کے حوالے سے ہے، اور یہ ایک نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے اور وہ سامنے آئی ہے جس طرح سے. اور آپ بھی انویسٹیگیٹو سٹوریز کرتے رہے ہیں، دنیا بھر کا میڈیا کرتا ہے، پاکستان کا میڈیا بھی کرتا ہے، اسی طرح سے یہ خبر ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کا مین فوکس ایگزیکٹ ہے، اور میں اپنی اس پوزیشن پہ ایگزیکٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. ہمارا تعلق بول سے ہے، جو کہ دو الگ الگ گروپ ہے. اس کی اونرشپ ضرور ایک جگہ پر ہے، لیکن یہ بہرحال اس سٹوری کا فوکس جو ہے ایگزیکٹ ہے. لیکن میں براہ راست ایگزیکٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، لیکن اس معاملے کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوئے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو بھی الزامات نیو یارک ٹائمز کی سٹوری میں سامنے آئے ہیں وہ بالکل ایک انویسٹیگیٹو سٹوری میں کسی بھی میں بھی آ سکتے ہیں. لیکن اس پہ جو ہمارا رسپانس دیکھنے میں آیا ہے، اور میں اس میں صرف آفیشیل رسپانس کی بات کروں گا کہ دیکھیں ایگزیکٹ جو کمپنی ہے اس میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں اور ہزاروں ہمارے ہونہار بچے ہیں. یہ اس میں سے ہزاروں میں سے 80% گریجویٹس ہیں، بزنس گریجویٹس ہیں، بچیاں ہیں. اس میں سینکڑوں کی تعداد میں بچیاں ہیں، بچے ہیں. یہ سب ہمارے ہونہار اور بہت ہی اچھے اور زبردست طالب علم ہیں جو کہ اپنی فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو پاکستان کی پاکستانیوں کی ایک بڑی اکثریت جانتی ہے کہ یہ ایگزیکٹ آرگنائزیشن کتنے شاندار طریقے سے چلائی جا رہی تھی، اور یہ ایک آئی ٹی آرگنائزیشن ہے. اب اس حوالے سے جو الزامات سامنے آئے ہیں اور اس پہ جو خاص طور پہ جو آفیشیل ریاکشن دیکھنے میں آیا، یہ انتہائی افسوسناک ہے. کیا حکومت پاکستان اور اس کے ادارے، جو بھی وہ ادارے ہیں، یہ ریاست پاکستان کیا انتظار کر رہی تھی کہ نیو یارک ٹائمز بتائے کہ ایک بہت بڑا فراڈ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ اور نیو یارک ٹائمز کا وہ رپورٹر جو کہ پاکستان میں رہتا بھی نہیں ہے، وہ لندن میں بیٹھ کے ایک سٹوری کرے اور وہ ایک انویسٹیگیٹو سٹوری ہو، اور اس کی بیس پہ آج ہم یہ دیکھیں کہ پوری ریاست پاکستان، اور میڈیا کا میں ذکر نہیں کروں گا، کہ ریاست پاکستان ایک حرکت میں آ گئی ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. اصل میں کس بات کا چھاپا بھائی؟ اور یہ چھاپا اس لیے کہ جو ابھی کراچی کے دفتر سے بھی جو چیز برآمد ہوئی ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن یونیورسٹیوں کا پاکستان میں وجود ہی نہیں ہے اور جن یونیورسٹیوں کے ساتھ ایگزیکٹ گروپ کی کوئی براہ راست کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، ان کی ڈگریاں فروخت کی جا رہی ہیں. دیکھیے حامد میر صاحب، آپ سے اچھی طرح سے پتا ہے، یہ تو آفیشلی ابھی تک نہیں کہا گیا ہے کہ چھاپے سے کیا نکلا ہے، اور چھاپے سے پہلے اور چھاپے کے بعد کیا ورژن سامنے آتا ہے. جتنا میں جانتا ہوں اتنا ہی آپ بھی جانتے ہیں. لیکن اس بات پہ جو الزامات ہیں 100% کی تحقیقات ہونی چاہیے، 100% اس کی جڑ پہ جانا چاہیے. اور ہم ایک صحافی کی حیثیت سے، جس کی پہچان ہی صرف صحافی ہے، ہم تو چاہیں گے کہ حقیقت میں کہ اس کے لیے جس قسم کی ریسورسز کی ضرورت ہے وہ ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتی، لیکن بالکل جائے ریاست ایک زبردست اس میں تحقیقات کرے، لیکن یہ بھی ساتھ میں دیکھے کہ کیا اس آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے یہ ہزاروں بچے بچیاں، کیا یہ دراصل ایک مکروہ کاروبار میں ملوث ہے؟ کیا واقعی نیو یارک ٹائمز نے جو بات کی ہے، کیا اس بات کی تو بہرحال اس کی جڑ تک تو پہنچنا ہوگا نا. ہمیں صاحب مطلب میرا سوال آپ سے جو تھا، اگر آپ برا نہ منائیں، میرے سوال کا اگر آپ جواب دے دیں کہ میں نے آپ سے سوال یہ کیا کہ آپ اس ملک کے ایک مایہ ناز صحافی تھے اور ہیں، جب آپ ان کو جوائن کر رہے تھے تو آپ کو نہیں پتا تھا، آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ ان پر اس قسم کے الزامات ہیں، کیا آپ نے کوئی انویسٹیگیشن کی تھی؟ بالکل. دیکھیں الزامات تو کوئی اس قسم کے سامنے نہیں آئے تھے، اور یہ اگر یہ الزامات سامنے ہیں اور تھے تو یہ پوچھا جائے کہ یہ 20 سال سے آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، یہ کوئی چھپا ہوا کوئی اڈا تو نہیں تھا نا. یہ ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں. کراچی کے ڈیفنس کے علاقے میں یہ سب سے بڑا دفتر ہے جس کے میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں. کیا پاکستان میں کوئی ادارہ، کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی جو تھا اس کو اس کے بارے میں کوئی شک تھا؟ یا میرے پاس بہت سی ڈاکومنٹس ہیں کامران صاحب، میرے پاس بہت سی ڈاکومنٹس ہیں. کچھ اداروں نے اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ایگزیکٹ کے بارے میں بھی اور اس کے جو میڈیا گروپ کے بارے میں بھی، لیکن یہ گروپ سٹے لیتا گیا اور 5-6 جو سٹے ہیں ان کی تفصیلات میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے مختلف اداروں نے اپنے اعتراضات تو اٹھائے تھے لیکن سٹے سے آپ فائدہ اٹھاتے گئے. نہیں حامد صاحب، بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں قانونی طور پہ اگر آپ الزامات کی بات کریں گے تو کس میڈیا گروپ پہ کیا الزام نہیں ہے یہ بھی آپ نہیں جانتے ہیں، میں جانتا ہوں.
ٹھیک اور ہے۔ کس میڈیا گروپ نے کون سا الزام قبول کر کے سزا قبول کی ہے یا نہیں کی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، کسی بھی حالات میں کیا ہو۔ ٹھیک ہے۔ اس میڈیا گروپ کا کون سا مالک ٹیکس کے کتنے بڑے کیس کے اندر نیب میں اس نے پلی بارگین 7 ارب روپے دینے کی جو ہے وہ پیشکش کی اور اپنی اچھا جان چھڑائی، اب یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اچھا اب ذرا یہ بتا دیں، اب اگر ابھی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، یعنی کہ جب تک الزام ثابت نہیں ہوتا کسی کو مجرم قرار نہیں دینا چاہیے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب اگر خدا نہ خواستہ اگر الزامات صحیح ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس گروپ کو چھوڑ دیں گے یا پھر بھی اس کے ساتھ ہی کام کرتے رہیں گے؟ بالکل چھوڑ دیں گے۔ اگر الزامات صحیح ثابت ہوتے ہیں، ایک شفاف تحقیقات کی ثابت کرتی ہے، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک منٹ بھی ہم کسی بھی ایسے کام سے وہ کسی بھی ادارے سے ہو، اور اگر مثال کے طور پہ میں کسی ایک ایسے ادارے سے جڑا ہوا ہوں جس پہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ایک مکروہ کاروبار کر رہا ہے یا وہ ایک غیر قانونی کاروبار کر رہا ہے، اور یہ اس میں ثابت ہوتی ہے، تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس وقت بھی ہماری جو بھی پیشکش ہے، جتنی بھی تحقیقات ہو رہی ہے، اس میں ہماری کوئی مدد چاہیے۔ حالانکہ ہمارا ادارے سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی تحقیقات یہ پوری ریاست کام کرے۔ لیکن فار گاڈ سیک جب تک وہ تحقیقات نہیں ہو جاتی، ان ہزاروں بچیوں کو یہ وہ ہمارے پاکستان میں اس وقت معیشت کا، بزنس کا کیا حال ہے، یہ دیکھیں، ہزاروں خاندان پل رہے ہیں اس سے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے گریجویٹس ہیں، یہ بزنس گریجویٹس ہیں، یہ بچیاں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ خدا کے لیے ان کو حیث نہ کرو، ان کو کام کرنے دو، اور ثابت ہو جائے تو بند کر دیں ایک دن کے اندر۔ بہت بہت شکریہ، اور پھر ان کو فارغ کر دینا۔ بہت بہت شکریہ کامران خان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ مرزی اجازت جی 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 اسپیکر فہمی